ایک کرن نظر آتی ہے اور وہ ہے قادیانیہ. جتنی کثرت سے مسلمان قادیانیت کو قبول کریں گے وہ قادیان کو اپنا مکہ سے سفر کریں گے. آخرکار ہندوستان کی محبت اور عقیدت کا مرکز بن جائے گا. قادیانی تحریک کی مسلمانوں کے درمیان مقبولیت عرب ثقافت اور عالمی اسلامی اتحاد کے مسئلے کو دور کر سکتی ہے. تو مرزا نے جس نبوت کی دعوت ڈالی، جس نبوت کا آغاز کیا، وہ حقیقت میں کیا تھی جس سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی بلکہ ہندوؤں کے گھر خوشی سے چراغ روشن ہوئے اور انہوں کو اپنے لیے امید سمجھا کہ وہ غلام جو ہر وقت اپنے آقا کی طرف سے جیتی لاتا رہتا ہے اور مسئلے کی محبت باتیں ہی کرتا رہتا ہے. ان میں ہندی قومیت کا اثر وہ تب کر سکتے ہیں جبکہ قادیانی خطوں کو تکلیف ہو اور اس کا اثر و محفوظ بڑھے. اتنے لوگ قادیانی کی محنت کریں گے اتنے ہی محمد مصطفیٰ سے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے. اس بات کو وضاحت کرنے کے لیے وہ کہتا ہے ڈاکٹر ان کا تجربہ اور ان تبدیلیوں کا ذکر کرتا ہے جو اس مسلمان کے افکار و نظریات میں رونما جو مرزا کی نبوت پر ایمان لا کر اس کی آپ کے خلیفہ کی بحث کر لیتا ہے. وہ لکھتا ہے جب کوئی ہندو اسلام قبول کرتا ہے، ایک مثال دیتے ہوئے جب کوئی ہندو اسلام قبول کرتا ہے تو راما کرشنا وہ پیٹوں گیتا اور رامائن سے جو اس کو پہلے عقیدے کو محبت تھی وہ قرآن کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. وہ عرب کی ثقافت کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی پہلی محبوب چیزیں اپنی اہمیت سے کلیتاً ناقص ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب مسلمان قادیانیت کو قبول کرتا ہے تو اس کا سارا نظر بدل جاتا ہے. اس کی عقیدت رسول اللہ سے ختم ہو جاتی ہے. مکہ اور مدینہ صرف روایتی طور پر اس کے لیے مقدس رہ جاتے ہیں. کوئی قادیانی دنیا کے کسی ملک میں ہو وہ روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے اپنا رخ قادیان کی طرف کرتا ہے. قادیان کی سرزمین نہیں اس کے لیے نجات کی سرزمین بن کر رہ جاتی ہے. اس طرح قادیانی آخرکار ہندوستان سے محبت کرنے لگے گا کیونکہ قادیان جو کی عقیدت اور محبت کا مرکز ہے ہندوستان جو ہے یہ قادیانی تاریخ کا بانی اور اس کے جانشین سارے ہندوستانی ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب نبوت کا مرکز عقیدت تبدیل ہوتا ہے تو صرف تمام کو ہونے والے کلمات کی تبدیل نہیں ہوتے بلکہ دل اور دل میں جو بات کرتا ہوتے ہیں ان کی ساری عمارت میں ختم ہو جاتی ہے. وہ سارے دل مسمار ہو جاتے ہیں. جس پر تک اپنی زندگی بسر کی تھی اس کی محبت کا کام بدل جاتا ہے، اس کی عقیدت کے گول بدل جاتے ہیں، اس کے تصورات کو پایا جایا کرتا ہے. تو اپنی نبوت جو ہے یہ امت کی سلامتی اور اس کی سالمیت کی ضمانت ہے. جب تک مسلمان اس طریقے کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے اور جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے عقیدے کی حفاظت کی اور اپنے جاندار مجاہدوں کو بھیج کر اس جھوٹے منتقی کا موت کے لیے بلا کر آرام کیا. جب تک غیرت کی استھتی کا ہم مظاہرہ کرتے رہیں گے امت مسلمہ کو کوئی کسی کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن جب ہم نے اس چیز کو معمولی بات سمجھ لیا اور اس کے بعد اپنی غیرت کو مظاہرہ نہ کیا تو پھر اس کے وہ خبرات ہوں گے جس کی توقع کوئی مسلمان نہیں کر سکتا بلکہ ہندو جو اسلام کے دشمن ہے وہ آپ لگائے بیٹھے ہیں کہ نبوت کو 4 چاند لگیں گے تو جو ہندی قومیت ہے اس کو جو اس کو ترقی ہوگی اور مسلمانوں کی عقیدت کا قبلہ جو ہے یہ بدل جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدت وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر اسلام 1400 سال سے ہوا کردار کا مقابلہ کر رہا ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ پنڈت دارو کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کسی مذہب کی بات کا کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ بات کو مانتا بھی نہیں تھا، کسی دین کا پابند بھی نہیں تھا. ہندو دھرم سے بھی بحیثیت درد اس کا کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس جھوٹے لڑکی کی نبوت پر
جانے تنقید کی اور ان کے سارے کاموں کا بچہ دے کر رکھ دیا اور سارے ملک میں ایک خود رکھ دیا، تو اس کے دفاع کے لیے کون آگے بڑھا؟ وہ پنڈت نہیں تھا، اس سے آگے بڑھ کر حضرت علامہ کے مقالوں کا جواب دینے کی کام کوشش کی۔ اس کا کیا تعلق تھا اسلام کے ساتھ؟ اس کا کیا تعلق تھا خبر نبوت کے ساتھ؟ اس کا کیا تعلق تھا ایران کی مرکزیت کے ساتھ؟ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ مرزا پرستی کرے گا، اسلام مسلمانوں کی قوت کم ہوگی، ان میں انتشار اور ٹوٹ پڑے گی، ان کی قوت پھٹ جائے گی اور یہ ہمارے غلام زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو ان کا وہ دشمن کا دوست ہوا کرتا ہے، جو دشمن کا دوست ہوا کرتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا، وہ دشمن ہوا کرتا ہے۔ جس کے ہندو دوست ہے وہ کبھی بھی اسلام کا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق النبیین بنا کے بھیجا۔ پھر جس سے ان سے محبت تھی، انگریزوں سے محبت تھی، وہ جنہوں نے اسلام کی ساری مملکتوں کو اپنے استعمار کی زنجیروں میں جکڑا اور ان پر بہت مطالب کیے اور ان کی ساری عظمت اور دولت کو سرد کرنے کی کوشش کی، جس کے یاد اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ان کے قصیدے گا رہا ہے۔ جب مرکز یا قیمت تقسیم ہوتا ہے، خوشی اور غم کا معیار بدل جاتا ہے، شکست اور فتح کا پیمانہ بدل جایا کرتا ہے۔ جب انگریزوں کی فوجیں فاتحانہ کر ہوتی ہے، وہ جس کو فاروق اعظم کے مجاہدوں نے فتح کیا تھا، جو کے اسلامی مملکت کا حصہ بنا رہا تھا، جب انگریزوں نے اس کو فتح کیا تھا تو سارے عالم اسلام میں ایک قیامت صبح کرتا تھی، ہر مسلمان کی جیت تھا، ہر مسلمان کی وہاں کا اشتبار تھی، لیکن ایک مرزیوں کا طائفہ تھا جس کے گھروں میں خوشیوں کی شادیاں بج رہے تھے اور عید کے خلاف روشن ہو رہے تھے، کہ جو ہمارے ہم پر خوشیاں منائے، جو ہماری شکست کا تصور کرے، جو ان کا معلوم ہو اور ان کا وفادار ہو اور ان کی غلامی پر ناز اور فخر کرتا ہو، جنہوں نے اسلام کی عظمت کو ڈرانے کی کوشش کی ہو، وہ کبھی اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان کا وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو میں مختصر الفاظ کے ساتھ اپنی معجزات کو سمیٹتے ہوئے جس عقیدے پر اسلام کا دار و مدار ہے، جب تک ہم اپنے عقیدے کو کی حفاظت کرتے رہیں گے، جان پر حفاظت کرتے رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے صدیق نے صدیق نے جو مسلمہ کذاب کے ساتھ اس میں کتنے حضور کے صحابی شہید ہوئے تھے، 11 صحابہ نے جامع شہادت پیش کیا تھا اور ساتھ وہ حفاظ قرآن کو قرآن کریم کے لوگ یاد کرنے والی طاقتیں تھی، انہوں نے اپنی جانیں لگا دی، سب سینے پتلی کرا دیے، لیکن اپنی محبوب کی ختم نبوت کی شان پر آنچ نہیں آنے دی۔ انہیں کی قربانیوں کے سچے آج اسلام کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکا، اور جب تک میں یہ غیرت رہے گی انشاءاللہ اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ ہر زمانے میں طاہر و قاضی پیدا ہوتے رہیں گے جو اسلام کے پرچوں کو بلند اڑاتے رہیں گے، جس کی آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تعلیم پیدا کرے گا کہ رکن میں مسلمان پھر ہوں گے، پھر مسلم ہو جائے گی۔ یہ ہے جب وہ کسی قوم پر رحم کرتا ہے تو ایسے افراد پیدا کر دیتا ہے جن کو وہ کشش اور جاذبیت عطا کرتا ہے کہ سارے نفاق کو اور سارے رسمیں جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے بننے تیرے محبوب کے غلام ہیں، تیرے محبوب کے ہر قوم کی حفاظت کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اپنے حکومت پر جانے لگا دینا یہ بھی تو ہمارا مقصد ہے۔ میں ایک کتاب سے اور اجازت چاہتا ہوں، ہم پر بھی الزام لگایا جاتا ہے اور کبھی سے الزام لگایا جاتا ہے اہل سنت والجماعت پر، اور ان کو صرف زبانی نہیں لگایا جاتا، عربی میں کتابیں لکھ کر انہیں شائع کیا جاتا ہے، عرب مردوں کو انہیں پھیلایا جاتا ہے، مفت تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسلام کیا لگایا جاتا ہے کہ امت کا ثواب اعظم یہ اہل سنت والجماعت یہ قوم ہے، یہ حقیقت میں مرزائی ہے، مرزائی ان میں سے تھے، ان کا مرزائی سے بڑا گہرا تعلق تھا، انہیں لوگوں میں کیا کروں جنہیں جھوٹ بولتے ہوئے اور کسی طرح سے ہی خدا کا شرم بھی نہیں آتا، اور کسی طرح سے ہی اپنی قبر کا بھی بات نہیں ہے کہ قبر میں رکھ جائیں گے اور ہم کو پوچھا جائے گا کہ
اور بھائیوں پر جھوٹی چوری لگانے والوں سدن دیکھ کرو کہ کیا ایک بھی ایسا ہے جس نے مرزا کی تائید کی ہو. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس فتنے کا سب سے پہلے مقابلہ کس نے کیا؟ کس کے ہاتھ میں انفکار حیدری تھی جس نے اس خیرت پورا کر دیا اور چاروں کو آ کر منحنف کر دیا. وہ پہلے سرکار کا لفظ جگر تھا, وہ عادت تھا, وہ جگر تھا, وہ پیر شاہ خواجہ سلسلار پیر کا پیارا خلیفہ تھا جس کا نام و نام تھا پیر شاہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو دعوت ہو کہ پیروں کو بشائے کو اور میرا مقابلہ کرو تو میرے اللہ کا مقبول بندہ سکتا ہے. لاہور میں آ کر چوڑا لگاتا ہے 1934 تاریخ تھی اگست کی اور 1900 تھا. وہاں آ کر پہنچے ہیں 6 دن تک وہاں ٹھہرے رہتے ہیں. اس کو اللہ کے رسول کے شیخ آ کر مقابلہ کر سکے. وہ پہلا دن تھا جب اس کے غبارے سے ہوا نکلی. وہ پہلا دن تھا جب دیش میں روز بات پہنچ چکا. وہ پہلا دن تھا جب اس باطل کے خیبر پر وہ بولا چلا جس نے اس کو 5-5 کر کے رکھ دیا. یہ صرف اہل سنت والجماعت کو حاصل ہے اور ان کے خاتموں نے کو بلند رکھا. جب بھی کسی اجتماعی ضرورت پڑی کوئی جواب جو ہے پیچھے نہیں رہا اور ہم نے کبھی کسی اور کا مطالبہ نہیں کیا کہ ہم اس اجتماعی تاریخ میں سب شرکت کرتے ہیں کہ ہم جنرل سچی بناؤ. ہمیں کہنا ہوگا رہو محمد کے غلام ہے. جب ہم محمد کی عزت کریے ہمارے خون کی ضرورت ہوگی ہم بے دریغ ہوں گے.
جب اپنے محبوب کی اپنے آقا کی سارے کائنات کی واحد کی تعریف کریں تو وہ کلمات تعریف استعمال کریں جو اس سے پیدا کرنے والے ہیں اس کے لیے تنظیم کریں کیونکہ کوئی بھی تعریف جو ہے وہ دکھاوا نہیں کر سکتی کیونکہ حقیقت محمد نے سمجھ لیا اور وہ کوئی قابل السلام دکھائے اور وہ کوئی قابل السلام کرے یہ کام کر سکتا ہے اس سے جس سے اس کا حق تھا اس سے بیان کرنے والا اس کی حقیقت کو سمجھنے والا اس کے ذکر کا حق ادا کرنے والا وہ دوسرے عالم ہے اس لیے اور جب کو اس کا تقاضا نہیں ہے جب قرآن کی روشنی پرانی آیات کے آئینہ میں جماعت ان سے ساتھی اس سے پاکیزہ کا اور کوئی آئینہ نہیں اور جو سنت محمدی اس آئینہ میں جگہ جمع ہوتی ہے اس سے زیادہ اور میں اپنے دوستوں کو میں اپنے بھائیوں کو میں اپنے محبوب کے ہاتھ کو ان کے محبوب طریقوں کو کس طرح سے لیکن وہ یہ زبان ہے بات میں اسے سہارا دیا کہ وہ اس کے رام نے فرمایا ہے وہ